میں ایک انسان جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا, بڑا نام تھا, کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی, تو سوچے کہ مجھے یہ بار بار یہ سننا پڑتا تھا, مذاق اڑاتے تھے لوگ. کئی لوگ ویسے ہی کرکٹ کے دنوں میں میرے خلاف ہوئے تھے, کیونکہ وہ جیلسی ہوتی ہے, جو کامیاب انسان ہوتا ہے اسے لوگ جیلس ہوتے ہیں. تو وہ ان کو موقع مل گیا کہ اچھا جی اب تو یہ نیچے آیا تو اس کو برا بھلا کہو. دیکھیں, میں نے صرف ایک چیز پہ دیکھتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت گزارا. اللہ کے حبیب تھے, انسان جس کو سب سے زیادہ اللہ پسند کرتے تھے. تو اگر اللہ ان کو 13 سال ان کی زندگی اگر آپ اسٹڈی کریں تو کتنے مشکل وقت سے وہ گزرے تھے. کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو, کامیاب تھے, وہ خوش تھے, کامیاب بزنس مین تھے, تاجر تھے, کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی, سارے عزت کرتے تھے, صادق اور امین تھے, فیصلے کرانے کے لیے سارے ان کے پاس جاتے تھے. تو ایک دم جب وہ رائے حق پہ آئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا ان کا, کیا کیا نہیں کیا ان سے, اور وہ کتنی تکلیف سے گزرے. تو میں ہمیشہ ان کی زندگی سے سیکھتا تھا, کیونکہ ہمیں قرآن میں حکم تھا. اور یہ آپ سب کے لیے, اور میں خاص طور پہ اپنے یوتھ کے لیے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ جو 2 راستے ہیں کہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشیں, تو کیا وہ نعمتوں کا راستہ آسان راستہ ہے؟ اگر آسان ہوتا تو سب سے زیادہ نعمتیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی تھی, تو ان کا تو بڑا مشکل راستہ تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے, وہ کئی دفعہ تمہارے لیے برا ہے, اور جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے. مطلب یہ کہ کبھی بھی برے وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہم 5 وقت کی نماز میں, وہ کئی 5 وقت پڑھتے ہیں کئی نہیں پڑھتے, لیکن نماز میں ہم ایک چیز مانگتے ہیں, اور وہ ہے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, اس راستے پہ نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے. میں صرف چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کریں, کیونکہ جو زندگی کا فلسفہ ہے وہ اس چھوٹے سے آیت کے اندر ہے. اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انسان عروج پہ کیسے جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو تباہ کیسے کرتا ہے. یہ صرف اسی میں ہے, اور اسی لیے اللہ نے ہر روز 5 وقت آپ کو صرف یہ کہا ہے مانگنے کے لیے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا, اس راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے, جو عروج کا راستہ ہے. اور وہ جو عروج کا راستہ ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ سب سے اللہ کے محبوب, سب سے عظیم انسان, جو کبھی نہ اس طرح کا عظیم انسان آیا ہے اور نہ آئے گا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سمجھنے کی بات ہے, جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, تو اللہ بے نیاز ہے. یہ صرف وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے. اگر ہم نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو اللہ نے راستہ بتا دیا, اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری یوتھ کو, ہمارے بچوں کو, خاص طور پر آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے اس چیز کا سمجھنا کہ ہم جب ان کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہم اپنی عظمت کے راستے پہ جاتے ہیں. مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہے, نہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کی ان کو سمجھ نہیں ہے, لیکن ان کی زندگی وہ آسان ہے بچوں کے لیے سمجھنا. وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے, اور اس سے کیریکٹر بلڈنگ ہو, کیونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی تو ان کو انگریزی بھی سکھائی جائے, اور دوسری طرف جو انگلش میڈیم ہے وہ بالکل ایک علیحدہ ہی قوم نہ بن جائے, وہ ان کے اندر بھی پاکستانیت ڈالیں. اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز انشاءاللہ اگلے 5 مہینے میں ہو جائے گا, 8, 9 اور 10 میں کلاسز میں ہم ایک سیرت نبی کا پورا ایک کورس شروع کر رہے ہیں کہ سارے بچوں کو ہم 8, 9 اور 10 کے اندر جو بھی بچہ ہے جس مرضی اسکول میں, انگلش میڈیم, اردو میڈیم, سب کو
सीरत नबी के ऊपर पूरा सही सिखाया जाएगा। मैं दुनिया में किस लिए आया हूं, मेरा हिसाब लिया जाएगा। इंसान में ईमान आता है या नहीं आता, ये तो अल्लाह का फैसला है, लेकिन हमारा काम है उनको तरबियत देना, अपने बच्चों को उनको एक किस्म के उनको हथियार देना तरबियत से, ताकि वो मुकाबला कर सके कि ये बिल्कुल एक नई किस्म की उनके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस वक्त मैं जो अभी इब्रार ने बिल्कुल ठीक बात की कि जिस तरह की इस वक्त इंफॉर्मेशन आ रही है, ये बिल्कुल हमारे दीन से भी बच्चों को दूर लेके जा रही है, हमारे कल्चर से, हमारी पाकिस्तानियत से। तो इसलिए इंशाअल्लाह ये जो हमारी कोशिश है अब, तो इसलिए जब पाकिस्तान के नौजवानों ये कभी ये ना समझना कि जिंदगी आसानी से हो जाएगी। अगर आसान जिंदगी है तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। जो भी इंसान राय हक पे खड़ा होता है उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो भी अल्लाह ने पैगंबर दुनिया में भेजे वो सारों ने मुश्किलों का सामना किया, और वही आप मांगते हैं वो रास्ता। लोग चाहते हैं आसानियां, लेकिन रास्ता मांग रहे हैं नेमतों का, जिसको अल्लाह ने नेमतें बख्शी हैं। तो पहले मैं सिर्फ आपको ये तैयारी करना चाहता हूं कि देखें, ये कभी ना समझें कि जब मुश्किल वक्त आता तो रोना धोना शुरू कर दें, और मुश्किल वक्त आया क्यों। वो तो अल्लाह का एक निजाम है, ऊंच नीच। और जब मुश्किल वक्त आता है, अगर आप मुश्किल वक्त को सही तरह समझ लें और एनालाइज कर लें, तो वही आपका अरूज का रास्ता बन जाता है। जब एक खिलाड़ी, मैं जब क्रिकेट खेलता था, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी थे, लेकिन मैं उनसे आगे क्यों निकल गया? क्योंकि जब मेरा मुश्किल वक्त आता था, मैं फेल होता था, तो मैं उसका पूरा तज्जिया करता था, रात को सोता नहीं था जब तक मैंने ये ना समझ लिया हो अपनी ज़हन में कि क्या मैंने गलतियां की। गलतियां जब मैं ठीक करता था तो मैं पहले से बेहतर हो जाता था। और यही है एक ही तरीका ऊपर जाने का।